کیونکہ تمہارا اصل پوائنٹ ایک یہ ہے نکاح ایک مجلس کے اندر، اور دوسرا حضرت حمزہ کی عمر کا اعتراض ہے کہ وہ عمر میں اتنے بڑے تھے، ایک مجلس میں شادی ہوئی، حضرت حمزہ عمر میں اتنے بڑے، لہذا فیصلہ یہ ہو گیا کہ یا تو یہ ماننا پڑے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی جو والدہ ہیں ان کو 2 سال کا حمل رہا منیمم، یا یہ ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا، یہ نکالنا چاہ رہا ہے۔ اب یہ رزلٹ جب میرے سامنے آ کے بیٹھ کر نکالے گا تو تب میں اس کا پول کھولوں گا۔ وہ کلپ میں آپ کو دوبارہ سناتا ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے۔ اس کلپ میں پہلے سیکنڈ پروگرام کا کلپ ہے جس میں یہ تنقید کر رہا ہے کہ میں نے اپنے پچھلے پروگرام کے اندر مستدرک حاکم کی اس حدیث سے وہ استدلال نہیں کیا۔ کیا استدلال؟ کہ حضرت حمزہ 2 یا 4 سال بڑے تھے، بلکہ کہتا ہے میں نے یہ استدلال اس سے کیا تھا کہ نکاح ایک مجلس میں ہوا تھا، یہ شادی ایک مجلس میں ہوئی تھی۔ جبکہ پھر بعد والا جو کلپ آئے گا نا جس میں نے لسن کیئرفلی لکھا ہوا ہے وہ پہلے والا پروگرام ہے، کلپ ذرا سنیں۔ اور پھر وہ 4 سال والی بات کر رہے ہیں۔ بھائی 4 سال والی بات یہاں سے نہیں کر رہا، یہاں سے میں پروف کر رہا ہوں کہ ان کی شادی ایک ہی دن میں ہوئی ہے۔ عبد المناف کی نسبت سے ہاشمی کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 یا 2 برس بڑے تھے۔ یہ دیکھیں مستر الحاکم رقم 4877 یہاں سے انہوں نے لی ہوئی ہے، اور یہ بتا رہی ہے کہ وہ 2 یا 4 سال بڑے تھے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ وہ 2 یا 4 سال بڑے تھے۔ اس پر تو نے پہلے اپنے 6 گھنٹے کے پروگرام میں کھوتے کے کھر استدلال کیا تھا، مگر جب تجھے گچی سے پکڑا اور تیرا ٹینٹوا دبایا تو تیری نکل گئی وہی چیز جو حزقیل کے باب میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب پخانے کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ، وہ تیری نکل گئی وہ اس وقت۔ اب میں تیری اور نکالتا ہوں۔ ہوا کیا اصل میں؟ اس بیوقوف انسان نے جاوید احمد غامدی صاحب کا ایک آرٹیکل پکڑا ہے، اس کو کاپی پیسٹ کر کے ورڈ پریس کے اندر ڈال کے اس کا وہ پورا کا پورا ڈیٹا وہاں ڈال دیا ہے۔ اب وہ کراپ اس طریقے سے کیونکہ میری بات سن، بیس نہیں ہے، تحقیق کی بیس نہیں ہے، کتابیں خود نہیں کھولی۔ جب بندے نے خود کتابیں کھنگالی نہ ہوں اس کا علم اور اس کی تحقیق پھر اس طرح ہوتی ہے کہ وہ ڈنڈیاں اور بلنڈر مارتا ہے، مگر جس بندے نے خود کتابیں کھولی ہوں وہ بندہ پوری بیس کے اوپر پورے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو کے بات کرتا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کے آگے کیا ہے، اس کا سیاق سباق کیا ہے، الفاظ کیا ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جو حدیث تھی 4877 اس سے پہلے امام حاکم النیسابوری نے ایک باب باندھا۔ وہ باب یہ تھا کہ ذکر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اخیہ من الرضاعہ، حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جو اللہ کے رسول کا چچا اور رضاعت میں دودھ شریک بھائی بھی تھے، یہ باب باندھا۔ اس باب میں انہوں نے خود لکھا، دیکھیں سند ہی کوئی نہیں، اس میں کیا لکھا انہوں نے؟ وَكَانَ أَسَنَّ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَرْبَعِ سِنِينَ، 4 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے۔ یہ حدیث نہیں ہے جس سے تو کھچ مار رہا ہے، یہ ان کا اپنا باب ہے جو امام حاکم نے باندھا ہے۔ ہاں حدیث میں یہ ذکر ملتا ہے جو 4877 ہے کہ فی مجلس واحد حضرت عبداللہ عبد المطلب کا اور حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا ایک ہی مجلس کے اندر نکاح ہوا تھا، یہ لکھا ہوا ہے۔ مگر اس حدیث کے اندر آگے لکھا ہے کانا قریب السن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اخوہ من الرضاعہ، حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ہم عمر ہی تھے، یہ نیچے ترجمے کے اندر لکھا ہے۔ اس حدیث میں متعین نہیں ہے کہ 2 سال یا 4 سال، یہ ہے تقریباً ہم عمر تھے۔ ایک نقطہ جو تم نے یہاں سے رکھا بعد والی اپنی بلنڈر پکڑا جانے پر وہ یہ کہ ایک ہی مجلس میں نکاح ہوا تھا، اس پہ اوپر میں بات کروں گا جب تم میرے سامنے مناظرے کے اندر آؤ گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تمہارا اصل پوائنٹ ایک یہ ہے نکاح ایک مجلس کے اندر، اور دوسرا حضرت حمزہ کی عمر کا اعتراض ہے کہ وہ عمر میں اتنے بڑے تھے، ایک مجلس میں شادی ہوئی، حضرت حمزہ عمر میں اتنے بڑے، لہذا فیصلہ یہ ہو گیا کہ یا تو یہ ماننا پڑے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی جو والدہ ہیں ان کو 2 سال کا حمل رہا منیمم، یا یہ ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا، یہ نکالنا چاہ رہا ہے۔ اب یہ رزلٹ جب میرے سامنے آ کے بیٹھ کر نکالے گا تو تب میں اس کا پول کھولوں گا۔ یہ تو ہو گیا دوسرا پوائنٹ جو اس نے بلنڈر مارا اپنے پروگرام کے اندر حدیث مستدرک حاکم کے حوالے سے۔ اگلے گیم چیک کریں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت حمزہ جو ہیں ان کی حضرت عبد المطلب کی اور حضرت عبداللہ کی ایک ہی مجلس میں شادی ہوئی ہے اور یہ اتنے سال چھوٹے ہیں، تو تاریخ کی روایتوں کے اندر یہ چیز بھی ملتی ہے کہ عبد المطلب نے اپنے 10 بیٹوں کے ہونے پر ایک منت مانگی تھی کہ میں ایک کو خانہ کعبہ کے قریب جا کر قربان کروں گا۔ اب 10 بیٹے پورے ہی حضرت حمزہ کے کاؤنٹنگ کے ساتھ ہوتے ہیں انکلوڈنگ، اور یہ بھی مصدقہ ہے، جتنی تاریخ کی کتابیں آپ نکال کر دیکھیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ قربانی جو ہے جس کا ذکر انہوں نے کیا 10 بیٹے پورے ہوں گے، اس قربانی سے حضرت عبداللہ کے بچنے کے بعد عبداللہ کے نکاح کی بات ہوئی ہے۔ اب یہ لازم و ملزوم ہے، اگر شادی ایک مجلس کے اندر ہوئی ہے اور بعد میں حمزہ پیدا ہوئے ہیں تو شادی کا قربانی کے بعد ہونا ضروری ہے، اور قربانی کے لیے حضرت حمزہ کا ہونا ضروری ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے کہا جی واقدی کی وہ روایت ہے، اور واقدی کی روایت ہونے کی وجہ سے وہ ضعیف ہے، مجھے ابھی اس سے کوئی لینا دینا نہیں،
کیونکہ میں نے تو ابھی جب ٹاپک تمہارے سامنے کھولنا ہے اس وقت میں بات کروں گا کہ بات کیا ہے جب ڈیبیٹ کے اندر بیٹھیں گے. ابھی تو تمہارا پول یہ کھولنا ہے کہ تم نے اس میں بلنڈر کیا مارا ہے. اس نے کہا جی تاریخ تبری نکال کر دیکھیں, تاریخ تبری کے اندر کسی جگہ پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ قربانی ہوئی اور حضرت حمزہ کا نام وہاں پر موجود تھا. یعنی حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے ہونا ضروری تھے, ان میں حضرت حمزہ کا نام تھا. یہ تاریخ میں کسی جگہ پر بھی تاریخ تبری میں نہیں لکھا ہوا. اچھا, اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں, اس ویڈیو کو میں نے ایڈٹ کر کے روکا ہے کیونکہ اس نے ایک چیز کو چھپایا ہے. یا یہ جاہل ہے, بیوقوف ہے, اس نے پڑھا نہیں, یا اس نے جان بوجھ کے اس چیز کو چھپایا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. اس کا سر یہ والیوم نمبر 6 ہے. اس کے بھی ہم پیج نمبر 1 پہ چلتے ہیں. بیسیکلی ایک طرح کا پیج نمبر 1 بنے گا, پی ڈی ایف کا پیج نمبر 50 بنے گا. یہاں پہ بھی عبداللہ کے فادر نے جو سیکریفائس کیا تھا اس کے بارے میں انفارمیشن ہے, لیکن یہاں پہ بھی آپ کو حمزہ کا نام نظر نہیں آئے گا. سو یعنی یہ دیکھیں میں نے روکا ہے اور اس کو میں زوم کر رہا ہوں. کیوں روکا, میں نے زوم کیا ہے, میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. تبری نے بتایا ہے کہ جس واقعے کو میں نے شارٹ کٹ میں بیان کیا ہے عبد المطلب کی نظر کا, وہ ڈیٹیل ابن اسحاق کے اندر موجود ہے, سیرت ابن اسحاق کے اندر. اور سیرت ابن اسحاق کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے, ذرا 2-3 آڈیوز اس کی میں آپ کو شارٹ کٹ کے طور پر سنا دیتا ہوں. کہ کیا یہ روایت کسی اور جگہ پہ موجود ہے؟ کون سی روایت بلا؟ کہ عبد المطلب نے جب نظر مانی کہ 10 بیٹے ہوں گے اس میں حضرت حمزہ کا نام ہونا, کیا یہ روایت کسی اور جگہ پر ہے؟ یہ کہہ رہا ہے. کیا ابن اسحاق نے اس روایت کو بیان کیا ہوا ہے کسی جگہ پہ؟ سیرت ابن اسحاق نے کیا اس روایت کو بیان کیا ہوا ہے کہ حمزہ کا نام آیا؟ کیونکہ سب سے پہلی تفسیر جو ہے وہ تو ابن اسحاق نے لکھی تھی. تفسیر نہیں, الو کے پٹے سیرت ہوتا ہے. اب ہم چلتے ہیں سر ابن اسحاق کے اوپر. اچھا جی, اب یہ گیا سیرت ابن اسحاق کے اوپر, اور سیرت ابن اسحاق کے اوپر جب یہ پہنچا نا تو اس نے کیا کیا, ذرا دیکھیے گا. سو ابن اسحاق جو ہے وہ اس کو فیبریکیٹڈ روایت بول رہے ہیں. میں بول رہا ہوں کہ ابن اسحاق بول رہے ہیں, ابن اسحاق صاحب بول رہے ہیں. اچھا, یہی روایت ابن کثیر کی. ابھی چھوڑیں, ابھی ہم ابن اسحاق کی بات کریں گے. اس نے کہا جی ابن اسحاق جو ہیں انہوں نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے, انہوں نے لیا ہی نہیں ہوا. اور پھر اس نے انگلش کی ایک جو ابن اسحاق کی ٹرانسلیشن ہے جو گوالن نے کی ہوئی ہے, وہ ٹرانسلیشن دکھا کر کہا کہ دیکھو جی یہاں پر تو حمزہ کا نام ہی نہیں ہے. اب یہ ساری بات تبری کے اوپر اس نے بلنڈر مارا, حالانکہ تبری نے ابن اسحاق کی طرف اشارہ کیا تھا, وہ میں دکھاتا ہوں کیا ہے اوریجنلی. اور پھر اس نے کہا کہ ابن اسحاق نے اس کو ضعیف کہا ہے, اس کا بلنڈر بھی کھولتا ہوں. اور پھر یہ کہنے لگا اس کا نتیجہ نکال کے کہ کیونکہ یہ روایت صرف واقدی سے آئی ہے طبقات ابن سعد کے اندر, تو اس کے علاوہ کسی جگہ پر بھی جہاں واقدی نہیں ہے آپ کو یہ روایت نہیں ملے گی کہ حضرت حمزہ کا نام 10 بیٹوں کے اندر انکلوڈ ہو. ذرا سنیے گا. یعنی کہ آپ جون سا بھی ریفرنس اٹھا لیں, اگر وہ واقعی کا ریفرنس نہیں ہے تو آپ کو وہاں پہ نظر نہیں آئے گا. اب اس نے کہا کہ تبری کے اندر یہ نام نہیں ہے, اور میں نے آپ کو زوم کر کے دکھایا تھا کہ تبری نے کیا کہا ہے, اور اس نے کہا ابن اسحاق میں بھی نام نہیں ہے, انگلش روایت دکھا کر. یہی کتاب ہے ایڈم سی کا ڈیلے کٹ کے ویک, ایسی سی نا کتاب بھی وہی دکھاؤں گا. یہی کتاب ہے جی, یہی ایڈیشن تھا, 6واں والیوم تھا. اس کے صفحہ 1 پہ گیا تھا, صفحہ 2 پر آتا تو تیری ماں مر جانی تھی. اب یہ وہ جگہ ہے جہاں زوم کر کے میں نے بتایا کہ تبری نے وہاں نام مینشن کیوں نہیں کیے, کیونکہ تبری کیا کہہ رہا ہے, ابن اسحاق gives a fuller account of this matter کہ سیرت ابن اسحاق کے اندر زیادہ تفصیل سے اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ عبد المطلب نے جو نظر مانی تھی کہ اپنے بیٹے کو وہ قربان کرے گا 10 بیٹوں میں سے, یہ زیادہ ابن اسحاق کے اندر کھل کر بیان ہوا ہے. تبری میں تو اس لیے نہیں آیا. اب میرے ذمہ ہے کہ میں ابن اسحاق سے نکالوں. تو نے تو کہا تھا نا ابن اسحاق میں ضعیف کہا ہے, ضعیف. یہ ہے جی سیرت ابن اسحاق, محمد بن اسحاق بن یسار. اس جگہ پر حمزہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا, ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں صفحہ 10 کے اوپر, نظر عبد المطلب کی وہ نظر کہ 10 بیٹے ہوں گے تو میں ان کو ایک کو قربان کروں گا. لو جی, اس میں واقعی دکھا مجھے کس جگہ پر واقعی ہے, کیونکہ تو نے کہا تھا کہ جس جگہ پر بھی حمزہ کا نام آئے گا وہاں واقعی ہوگا, جہاں واقعی نہیں وہاں حمزہ کا نام نہیں. سن لیں ذرا. یعنی کہ آپ جون سا بھی ریفرنس اٹھا لیں, اگر وہ واقعی کا ریفرنس نہیں ہے تو آپ کو وہاں پہ نظر نہیں آئے گا. اگر واقعی کا ریفرنس نہیں ہوگا تو وہاں حمزہ کا نام نہیں ہوگا. یہ لازم و ملزوم اس نے قرار دیا تھا. 16واں فقرہ دیکھیں. حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا یونس بن بکیر عن ابن اسحاق قال وکان عبد المطلب. کس جگہ پر ہے, واقعی ہے نہیں ہے بیٹا, نہیں ہے. جب 10 بیٹے اس کے ہو گئے, کون کون سے 10 بیٹے, الحارث والزبیر وحجل
व ज़रार वल मकूम व अबू लहब वल अब्बास व हमजा। अख पुट एडम सीकर, उठ होश कर हमजा। अब ये सीरत इब्ने हसाक में है, पोल खुल गया इसका। एक और ब्लंडर इसने मारा, वो भी जरा सुने। अच्छा, यही रवायत इब्ने कतीर की सीरा के अंदर भी मौजूद है, उसमें भी हमजा का नाम नहीं है, उसके अंदर भी हमजा का नाम नहीं है। ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਕਾਦੇ ਲਈ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆ, ਹੋਰ ਕਾਦੇ ਲਈ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੰਮਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਬੇਟਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਡੱਗਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਨ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ। ਐ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ, ਅੱਖ ਪੁੱਟ, ਐ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆ? ਤਾਰੀਖ ਇਬਨ ਕਸੀਰ ਅਲ ਬਿਦਾਇਆ व नहाया, दूसरी जिल्द है, 774 के मुतवफ़ा हैं। आजा पुत्र आगे चल, सफ़ा 153, दूसरी जिल्द है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब का खाना काबा के करीब बतौर नजर अपने एक बेटे की कुर्बानी का इरादा। पढ़ जरा। इब्ने इसहाक से, वाकदी नहीं है बेटा, वाकदी नहीं, इब्ने इसहाक से बहवाला मुतद्दद व सिक्का व मुस्तनद रवायात मरवी है। हाँ जी, ज़ईफ नहीं, अल्लजड मुतअद्दिद सिक्का व मुस्तनद रवायात मरवी है कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी थी कि अगर वो चाहे जमजम को अस्सर नौ खुदवाने में कामयाब हो गए तो वो खाना काबा के सामने बतौर नजर काबा अपने एक बेटे की कुर्बानी देंगे। चुनाचा इस मकसद के लिए उन्होंने अपने 10 के 10 बेटों, कौन कौन से गिन, हारिस, जुबैर, हजल, जरार, अल मुकव्वम या मकूम, अबू लहब, अब्बास, हमजा। पढ़ ले पूरी स्क्रीन के ऊपर। अभी मैंने तेरे दलाइल के ऊपर बात, मैंने अभी तुझसे डिबेट के अंदर बात करनी है कि वो मामला क्या है। एक मजलिस में हुई थी, नहीं हुई थी, 2 साल बढ़े थे, 4 साल बढ़े थे, हमल 2 साल का हो सकता है कि नहीं हो सकता, हजरत अब्दुल्ला सफर पर कब गए थे, कब नहीं गए थे, वहां से कब वापसी हुई थी, कब नहीं हुई थी, वफात कब हुई थी, हजरत आमना के साथ सोबत कितनी बार हुई थी। बेटा तेनू तारीख दा, तेनू बाइबल दा ही नहीं पता, मेरे छनकने दा तेनू पता है। सुन ओ एडम सीकर, तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही। तारीख ठंड रख एडम सीकर, ठंडा तत्ती ना खा, जुबान सड़ जाएगी। अगर एडम सीकर के चेलों में गैरत बाकी है तो जाएं अपने गुरु घंटाल को कहें कि आमिर हक के साथ आकर बात करे लाइव अवादे हक के ऊपर। ईमेल कर दे, मुझे कहे ये शरायत है मेरी, ये मेरे मामलात हैं, फलाने हैं टमकाने हैं, आके मेरे साथ तय कर ले, इसी टॉपिक के ऊपर बात कर लेंगे। मैं तेरे सवालों के जवाब दे दूंगा और मैं तुझसे कुछ सवाल करूंगा क्योंकि दावा तेरा है। अच्छा, पेश कर रहा जी यूनुस अल गोहर, वो कौन है? तू अगर यूनुस अल गोहर को पेश करेगा, मैं कैनेडियन चर्च को पेश कर दूंगा, मैं मॉर्मन्स को पेश कर दूंगा, मैं आपके जितने हेरेटिक्स हैं क्रिश्चियनिटी के उनको पेश कर दूंगा, जो साफ मानते हैं कि यूसुफ का, हजरत ईसा यूसुफ के बेटे भी नहीं थे बल्कि किसी ने बाहर से मुंह काला किया था ना, उज़बिल्ला। मैं वो रख दूंगा सामने, आर्टिकल्स रख दूंगा भाई, मैं नहीं बात कर रहा। हाँ जी, हवाला पास हो तो गाली नहीं होती। मेरा मुंह मत खुलवाओ कि मैं सच बोलता हूं। नाजुक कलामियां मेरी तोड़े अदुफ का दिल है, नाजुक कलामियां मेरी तोड़े अदुफ का दिल, मैं वो बला हूं कि शीशे से पत्थर को तोड़ दूं। मैं तेरा बेड़ा गर्क कर दूंगा एडम सीकर, तू मेरे सामने आके बैठना इस टॉपिक के ऊपर। बहुत शुक्रिया।